تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ پولیس کی کیا مثال کیا ہے؟ شولڈر پروموشن سارے افسران کو بٹھائے ہوئے ہیں، جو ایس ایچ او ہے اس کو ڈی ایس پی بنا ہوا ہے۔ اب اے سی جو ہے، اے سی صاحب جاتے ہیں ٹماٹروں کا ریٹ پتہ کرتے ہیں، بھئی تم ادھر آؤ، ٹماٹروں کے علاوہ جو ہے خواجہ سراؤ نے جو ہے اپنی ہیرا منڈی بنائی ہے۔ ایک عام چھوٹا سا کیس اگر آپ کو 107 کا جھگڑا کیا ہے، آپ سے وکیل 50,000 سے کم وکیل جو ہے اپنی فیس نہیں چارج کرتا۔ جج حضراتوں کے پاس کئی مقدمے جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں کے تعداد میں، 8 سال، 10 20 25 30 سال تک مقدمے چلتے رہتے ہیں۔ ہماری کئی حکومتوں نے بڑے دعوے کیے کہ ہم نے پولیس کو مثالی بنایا ہے، تو کیا خیبر پختونخوا کی پولیس مثالی پولیس کا یہ حال ہے، آپ کوہاٹ سے آگے رات کو جائیں، وہ رات کو اپنی جو ہے گشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے نوجوان جو ہے ایڈز کے مرض میں آ چکے ہیں۔ عام شہری جو ہے کیڑے مکوڑے ہیں، جیسے آپ سگریٹ پاؤں کے نیچے اس کو دباتے ہیں، اس طرح سے عام ہم لوگ یہ لوگ ہیں۔ ڈبنگ وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا، لیکن وہ اس کا پاسپورٹ بلا کے وہ بیچارہ افغانستان نہیں جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ناظرین، میڈیا پر ہمیشہ سے ایک الزام ہے کہ اس نے ہمیشہ خواص کی جو مسائل ہیں، خواص کی جو سرگرمیاں ہیں، ان کی طرز زندگی ہے یا جو ایلیٹ کلاس ہیں ان کی زندگی کو یہ زیادہ فوکس میں رکھتا ہے، یہ ان کو زیادہ ٹائم دیتا ہے، جبکہ عام آدمی کے حوالے سے ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ میڈیا ہمیشہ سے عام آدمی کے مسائل سے، ایک عام غریب آدمی کے مسائل سے ہمیشہ اپنے آپ کو لا تعلق رکھا ہے۔ اور یہ پاکستانی شہری ہیں، عبدالغفار ان کا نام ہے، پشاور کے شہری ہیں، ایک عام آدمی ہیں۔ ہم ان سے آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کے دور میں ایک عام پاکستانی، ایک غریب پاکستانی جس کا کوئی سورس آف انکم نہ ہو، جس کا کوئی سفارش نہ ہو، جس کا کوئی کاروبار نہ ہو، تو وہ کس قدر مشکل دور میں زندگی گزارتا ہے، تو یہ ہم جانتے ہیں عبدالغفار صاحب کی زبانی۔ تھینک یو سر، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ ہمیں بتا دیں آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے اس میں؟ ہماری زندگی تو ایسے گزرتی ہے، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ نے جو ہے جو دیا صبح کھا لیا، شام کو پھر اللہ مالک، دوسرے دن پھر اللہ مالک۔ آپ اندازہ کریں کہ قوت خرید اتنی کم ہو چکی ہے کہ جو گھر ہم ایک وقت میں ہم روزانہ 500 600 کا سودا لے جاتے تھے، سودا صرف وغیرہ جس میں فروٹ بچوں کے لیے، اب لوگ جو ہے یہ اپنے گھر میں سالن پکانا جو ہے وہ بھی مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت جو ہے، حکومت اس ابو جہل کا کردار ادا کر رہی ہے جو موجودہ صوبائی اور مرکزی ابو جہل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ 50 گاڑیوں کا پروٹوکول وزیر اعظم، صدر، مریم نواز، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، سارے جو ہے ان چیزوں کے لیے، سیلاب کے نام پہ پیسے آئے وہ ہڑپ کر لیتے ہیں۔ ورلڈ بینک کہتے ہیں ہم آپ کو قرضے دیتے ہیں، آپ لے جا کے جا رہے ہیں۔ کوئی اس صوبے میں مجھے بتائیں کہ ڈیولپمنٹ کام ایم اے کے دور میں کچھ ہوئے ہیں، اس کے بعد کدھر کوئی ڈیولپمنٹ کام آپ کو نظر آتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوئے۔ یہاں پہ ہمارا جو انڈسٹری کا، میں آپ کو کہہ دوں، کاروبار کارخانے میں جو لوگ عام ورکر کام کرتے تھے، لیبر کو جو ہے تنخواہ تو اس طرح سے نہیں ملتی تھی۔ اب پشاور میں انڈسٹریل زون جو ہے تقریباً 70% وہ بند ہو چکا ہے، 3 شفٹیں تو کبھی چلتی نہیں ہیں وہاں پہ۔ یہاں پہ ہماری جو ہے انڈسٹری تھی، وہ انڈسٹری کچھ چلی گئی بنگلہ دیش چلی گئی، کچھ پنجاب چلی گئی۔ اب یہاں پہ اتار انڈسٹریل زون ہے، وہاں پہ بھی برا اثر ہے۔ یہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کچھ انڈسٹری زون، ایک شوگر مل ہے وہ چل رہی ہے، یہاں پہ پشاور میں شوگر مل ہے، خزانہ شوگر مل وہ چل رہی ہے۔ مجھے بتائیں کہ اکنامک زون کی جو آئی ہے وہ 3 شفٹیں نہیں چلا سکتی، ان کو بجلی نہیں ہے، بجلی ملتی ہے ان کی جو ہے وولٹیج کم ہے۔ تو پاکستان میں آپ بتائیں کہ کون سی ایک حکومت آئی کہ ہم نے جو ہے نفاذ شریعت نافذ کرنا ہے، نہ شریعت حسبہ بل سپریم کورٹ میں چلے، کچھ بھی یہاں پہ نہیں ہوئے، سلمہ بورڈ توڑے، یہ کر دیے، وہ کچھ بھی نہیں ہوئے۔ اب دوسرے آئے جی ووٹ کو عزت دو، ریاست مدینہ بناؤ، ڈالر جو ریٹ تھا مشرف ریٹ دور میں، وہ ڈالر کدھر چلا گیا؟ زراعت کی زمینیں ساری تباہ برباد ہے، ساری ہاؤسنگ پرائیویٹ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، کہتے ہیں یہ زرعی زمینیں۔ کون اس زرعی زمین کو جو ہے کنٹرول کرنے والا؟ نئے پہلے کہتے ہیں جی ہم ان کو کنٹرول کریں گے زرعی زمین۔ اب آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہے سیلاب میں پنجاب سے سبزی نہیں، ساری سبزی آپ کے پاس افغانستان سے، آپ کے پاس جتنی سبزی آ رہی ہے ٹماٹر سے لے کے فروٹ سے لے کے ساری افغانستان، اگر افغانستان سے یہ سبزی وہاں پہ نہ آتی
تو آج یہاں پہ آپ جو ہے ایک کدو بھی جو ہے نا آپ 500 روپے کلو لے رہے ہوتے. یہ جو آپ مشکلات کا آپ نے ذکر کیا، پھر آپ نے اداروں کی زبوں حالی کا ذکر کیا، حکومتیں کام نہیں کر رہی ہیں کہ یقیناً ایسے ہی صورتحال ہے، یا اس طرح جو دیگر شعبے ہیں، آپ ہسپتال میں جائیں تو وہاں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کسی عدالت میں، وکیل کے دفتر میں، بازار میں، تو ایک عام آدمی کیا محسوس کرتا ہے؟ ایک عام چھوٹا سا کیس اگر آپ کو 107 کا جھگڑا کیا ہے، آپ سے وکیل 50,000 سے کم وکیل جو ہے اپنی فیس نہیں چارج کرتا. جج حضراتوں کے پاس کئی مقدمے جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں کے تعداد میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں تو عام آدمی جا ہی نہیں سکتا. تو آخر یہ بتائیں کہ جج کہتے ہیں جی جج مرات لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مرات ان کا حق ہے، ان کو جو ہے پابند کیا کہ جی آپ فنکشنوں میں، پرائیویٹ فنکشنوں میں نہ جائیں. مراد لیتے ہیں، مراد لیں، ٹھیک ہے، لیکن عام غریب شخص کے جو ہے آپ نے 8 سال، 10 20 25 30 سال تک مقدمے چلتے رہتے ہیں. اس جج کو جو ہے بدل جاتا ہے، وہ شخص مر جاتا ہے، اس کا پوتا جو ہے جا کے اس کو فیصلہ ملتا ہے. ایسے کیسز بھی ہیں، بندہ مر گیا، کیس فیصلہ ہوا ہے جناب علی، وہ تو شخص جو ہے 8 سال پہلے مر چکا ہے. عبدالغفار صاحب، عدالتوں میں تو یہ بالکل جو تاخیر ہے، انصاف ظاہر ہے، یہ بھی افسوسناک صورتحال ہے کہ فیصلے جلدی نہیں آتے، اور بعض اوقات وہی آپ نے بتایا کہ بندہ مر جاتا ہے لیکن مقدمے کا فیصلہ نہیں آ چکا ہوتا اس کی زندگی میں. تو اگر آپ اس طرح پھر پولیس کو آپ دیکھیں، یہ ہماری کئی حکومتوں نے بڑے دعوے کیے کہ ہم نے پولیس کو مثالی بنایا ہے، تو کیا خیبر پختونخوا کی پولیس مثالی پولیس ہے؟ آپ کو خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے یہ مشہور ہے سب جگہ میں کہ جی بڑی اخلاق والی ہے، لیکن آپ اس کی ہاتھیں چڑھ جائیں، آپ کا اخلاق جو ہے وہ ایسے ٹھنڈا یک کر دیں گے کہ آپ کا اخلاق جو ہے نا آپ کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیں گے. وہ آپ یہ کیا کہتے ہیں، خیبر پختونخوا کے آئی جی صاحب کہتے ہیں میرے جی روزانہ جو ہے ایک جگہ میں کہا کہ جی میرے روزانہ 3-4 پولیس مرتے ہیں. میں نے کہا جی اس سے صوبے میں ساری پولیس ہی ختم ہو گئی. پولیس کا یہ حال ہے، آپ کوہاٹ سے آگے رات کو جائیں، وہ رات کو اپنی جو ہے گشت نہیں کر سکتے. ڈیرہ اسماعیل خان، کوہاٹ، ٹانگ، لکی مروت، بنو، اس جگہ میں گشت نہیں کر سکتے. وہ جو امریکہ افغانستان سے چلا گیا، اس نے ایسا زبردست قیمتی اسلحہ چھوڑا ہے کہ وہ آج کل خودکش جیکٹ میں وہ نہیں پہناتے، وہ سنیپر ان کے پاس ہے، وہ 3 کلومیٹر پہاڑ پہ بیٹھے 4-6 کلومیٹر دور سے سنیپر پہ جو ہے وہ رات کو پولیس والے کو مارتا ہے. وہ پولیس والے گشت نہیں کر سکتے، خالی سڑکیں پڑی ہیں. عوام تو ٹیکس دے رہی ہے، اور پولیس ٹیکس سے پیسے جو ہے ہم سے لے. یہاں پہ کس کو انصاف کہتے ہیں؟ میں نے ایک دفعہ واقعہ ہوا، میں نے پولیس کو کیا کہتے جی ہمارے پشاور میں بات کرتا ہوں، پشاور میں سٹی پیٹرول گشت جو ہے کرتی، کہتے جی وہ 12 بجے کے بعد بند کر دیتے ہیں. اب ابیل فورس کہتا ہے 12 بجے کے بند کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا پھر 12 بجے کے بعد جو کچھ واقع ہو جائے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ میں نے کنٹرول روم کو کال کی جی وہ جو ہے فلاں متعلقہ تھانے سے جو ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ آخر کیا دہشت گرد جو ہے اور جو آپ سے جو واقعات کرنے والے جو ہوں گے رات کے 12 بجے کے بعد آپ کے گھر پہ آئیں گے تو وہ تو پولیس تو پھر نہیں ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ 15 پہ آپ کو کال کریں، آپ کو 15 صبح نماز فجر کی نماز کے بعد ملے گا، رات کے 2 بجے کے بعد 15 آپ کو ملے گا. آپ کو 15 نہیں ملتا، پولیس کنٹرول روم کا ڈائریکٹ نمبر ہے، 15 آپ کو نہیں ملتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ پولیس کی کیا مثال کیا ہے؟ شولڈر پروموشن سارے افسران کو بٹھائے ہوئے ہیں، جو ایس ایچ او ہے اس کو ڈی ایس پی بنائے ہوئے ہیں، شولڈر پروموشن بٹھائے ہوئے ہیں. کمپیٹنٹ پولیس افسران جو ہیں ان کو کھڑے لین لگائے ہوئے ہیں، ان کو آگے نہیں لانا چاہتے. کیوں کہ وہ صحیح بات کرتے ہیں، وہ آنیسٹ ہیں، ایماندار ہیں، وہ کام اس کو کھڑے لین لگائے ہوئے ہیں. تو جب یہ ایسے پولیس افسران ہیں، میں ان کو جانتا ہوں آنیسٹ ہے، وہ ان کو نہیں آگے لے کے آتے. اب جو سی سی پی آتا ہے پشاور میں، وہ کبھی ایک سے ملتا ہے، ملاقاتیں اس کا مہینے. اب ایک بات بتاؤں، پولیس کا ایک کرائم جو ہے سب سے بڑا، یہ جو لوگ جاتے ہیں سی سی پی، آئی جی سے، ڈی آئی جی سے، ان سے تصویر بناتے ہیں. وہ آج کل پینافلیکس میں بڑی سی تصویر لگا اپنے حجرے میں، اپنے دفتر میں لگاتے ہیں. وہ ایس ایچ او جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے یار میرے آئی جی اور سی سی پی کے ساتھ یہ شخص بیٹھا ہے، بڑی گپیں لگا رہے، چائے پی رہے، حاضر ہے، وہ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا. عبدالغفار صاحب، آپ نے تو محکموں کی جو حالت زار ہے وہ بھی بتا دیا، عدلیہ کا بھی بتا دیا، پولیس کا بتا دیا. جو ہم عام لوگ ہیں نا، جو ایک عام شہری ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کے اگر ہم اپنے گریبان میں جان کے تو ہم کس کاتے میں آتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ کیا دیانتداری، امانتداری، کیا اخلاص، یہ چیزیں پاکستانی عام لوگ جو ہے کیڑے مکوڑوں میں آتے ہیں. ہمارا وزیر اعلیٰ دیکھیں جی، بڑا ڈبنگ وزیر اعلیٰ ہے. میں اس کی مجھے بڑا سٹائل اس کا پسند ہے، ڈبنگ وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا. لیکن وہ اس کا پاسپورٹ بلا کے وہ بیچارہ افغانستان نہیں جا سکتا. کتنی دیکھو بے بسی کی بات ہے. ڈبنگ وزیر اعلیٰ ڈیولپمنٹ کام کر نہیں سکتا، ڈیولپمنٹ کام ہو نہیں رہی ہیں. سیلاب آتے ہیں، اب صدر کا حال دیکھیں، سیلاب آگے لوگوں نے جو ہے 4-4 دن 3-3 دن بجلی نہیں ہوتی. سیلاب کہاں آ گئے ہیں.
مجھے یہ بتائیں کہ عام شہری جو ہے کیڑے مکوڑے ہیں، جیسے آپ سگریٹ پاؤں کے نیچے اس کو دباتے ہیں، اس طرح سے عام ہم لوگ یہ لوگ ہیں. ہم لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کو ایک حوالدار آ کے کھینچ کے مار کے تھپڑ مار کے لے کے چلا جاتا ہے، اور آپ اس کے جواب نہیں ہیں. آپ اس کے جواب نہیں ہیں. آپ کا اس کا پولیس والے کہیے کہ آپ کو لے جائے، آپ نے فلاں جرم کیا ہے، آپ کو گاڑی میں بٹھا لے، ہتھکڑی لگا لے، آپ کو تھانے، آپ کو جوڈیشل صبح عدالت میں پیش کرے. یہ کون سی بات ہے؟ ہم لوگ تھانے بکتے ہیں کہ یہ فلاں تھانہ جو ہے مجھے لگاؤ، یہ اس تھانے مجھے لگاؤ، سفارشیں کرتے ہیں. میں نہیں کہتا، سارا خیبر پختونخوا، سارا پشاور یہ کہتا ہے. تاجر جو رو رہے ہیں، اب انہوں نے آپریشن شروع کر دیا، آپریشن کر کے لوگوں کو وہ پیچھے کر دیا. چلیں یہ اچھا کام ہے، لیکن اللہ کے بندوں کچھ تو کرو نا. آپ تو کچھ جو ہے، اب اے سی صاحب جاتے ہیں ٹماٹروں کا ریٹ پتہ کرتے ہیں. بھئی تم ادھر آؤ، ٹماٹروں کے علاوہ جو ہے خواجہ سراؤں نے جو ہے اپنی ہیرا منڈی بنائی ہے، اور عورتیں جو ہے اپنی پشاور میں جسم فروشی کتنی زیادہ ہو چکی ہے، غربت کی وجہ سے ہوئی ہے. ہمارے نوجوان جو ہے ایڈز کے مرض میں آ چکے ہیں. یہ خواجہ سرا، یہ اس قسم کے، یہ کون بند کرے گا؟ آئس کو کون بند کرے گا؟ چرس کو کون بند کرے گا؟ ہیروئن بکتی ہے. ہم جو سڑکوں پلوں کے نیچے جو ہے ہیروئن پینے والے کئی لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ آپ کے نوجوان پڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ ایک طبقہ، ایک امیر طبقہ ہے اور ایک وائٹ کالر کہتے تھے، اب وائٹ کالر نہیں، ایک امیر ہائی کلاس اور ایک تھرڈ کلاس. اب تھرڈ کلاس غریب، ہمارے جیسے تھرڈ کلاس، ہم اب تھرڈ کلاس ہیں. ہم اپنا نام چینج کر لیں، یہ وائٹ کالر جو ہے یہ ہٹا دیں، اور 4 پلر جو ہیں، یہ 4 پلروں میں جو ہے نا یہ بات کریں کہ صحافت جو ہے، صحافت کا بیڑا غرق ہے. اخبارات دن بہ دن بند ہوتے چلے جا رہے ہیں، ورکر جو ہے بے روزگار ہوتے چلے جا رہے ہیں. بڑی مہربانی عبدالغفار صاحب، بہت سر حاصل آپ نے گفتگو کی. آج ایک عام آدمی کو جو مشکلات ہیں، ظاہر ہے کہ یقیناً حالات نے لوگوں کو اس قدر تلخ بنا دیا ہے کہ اب جب وہ بات کرتے ہیں، جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ جذبات میں آتے ہیں اور تلخ باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ حقیقت کہ یہ سب جو ذمہ داری اس کی عائد ہوتی ہے ان حکمرانوں پہ عائد ہوتی ہے جنہوں نے اپنے ادوار میں عام لوگوں کی مشکلات کا کبھی ان لوگوں نے سوچا ہی نہیں، اور ہمیشہ اپنے الو تلو میں لگے رہے، اپنے پروٹوکول اور اپنے عیاشیوں میں لگے رہے. دوسری طرف جو عام آدمی ہیں وہ پستا رہا، کل بھی وہ پس رہا تھا، آج بھی پس رہا تھا، اور آنے والے کل کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کیمرہ مین اسد علی کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.